السلام علیکم دوستو۔ امجد اپنی ماں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ اس کی ماں بار بار یہی اصرار کرتی کہ میرے مرنے سے پہلے شادی کر لو، ورنہ میرے بعد تمہارا کون خیال رکھے گا۔ مگر امجد ہر بار یہی کہہ کر ٹال دیتا کہ ابھی کوئی اچھی جاب مل جائے پھر شادی کر لوں گا، کیونکہ وہ جو جاب کر رہا تھا اس سے وہ مطمئن نہیں تھا۔ کچھ عرصہ گزرا اور امجد کو ایک اچھی کمپنی سے جاب آفر آ گئی اور اس نے وہ کمپنی جوائن کر لی۔ اب اس کا شادی نہ کرنے کا بہانہ بھی ختم ہو گیا اور یوں جاب ملنے کے کچھ عرصہ بعد امجد کی شادی ہو گئی۔ سب ٹھیک تھا، دونوں میاں بیوی خوش تھے۔ شادی کے کچھ دن بعد امجد کی ماں اس دار فانی سے کوچ کر گئی اور گھر میں صرف میاں بیوی اکیلے رہ گئے۔ امجد صبح آفس چلا جاتا اور شام کو واپس لوٹتا۔ کچھ عرصہ اسی طرح گزرا تو امجد محسوس کرنے لگا کہ اس کی بیوی اب اس سے پہلے کی طرح پیار نہیں کرتی اور نہ ہی اب اس کا پہلے کی طرح خیال رکھتی ہے۔ کچھ محلے کی عورتیں جن کا امجد کے گھر آنا جانا تھا، انہوں نے بھی امجد کے کان بھرے کہ یوں جوان بیوی کو اکیلے گھر چھوڑ کر جانا ٹھیک نہیں ہے۔ امجد ان سب باتوں کی وجہ سے پریشان رہنے لگا۔ آخر وہ صرف شک کی بنا پر اپنی بیوی کو کچھ نہیں کہہ سکتا تھا اور نہ ہی کچھ پوچھ سکتا تھا۔ ایک دن اس نے فیصلہ کیا کہ گھر میں خفیہ کیمرے لگا کر دیکھے گا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے اور کوئی اسے ملنے آتا ہے یا نہیں۔ ایک دن اس نے اپنی بیوی کو میکے بھیج دیا اور سارے گھر میں خفیہ کیمرے لگا دیے۔ اب امجد روزانہ ان کیمروں کو دیکھتا کہ اس کی بیوی سارا دن گھر میں کیا کرتی ہے، کوئی اس سے ملنے آتا ہے یا وہ کسی کے پاس جاتی ہے۔ بلکہ جو کچھ امجد نے دیکھا وہ سب کچھ اس کی سوچ سے الگ تھا۔ اس کی بیوی کا سارا دن گھر کے کاموں کے بعد صرف نماز پڑھنے اور قرآن مجید کی تلاوت میں گزرتا۔ وہ ایک نیک اور پارسا بیوی تھی۔ امجد کو یہ سب دیکھ کر بہت حیرت اور شرمندگی ہوتی تھی کہ وہ کیا سوچتا رہا اور حقیقت کیا تھی۔ وہ اپنی بیوی سے بہت شرمندہ تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو سب کچھ بتا کر معافی مانگ لے کہ اس نے کس طرح اس پر شک کیا اور اسی شک میں وہ کتنی غلط اور گھٹیا حرکت کر بیٹھا۔ اس کو ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ یہ سب کچھ ہو گیا۔ اس شام جب وہ آفس سے گھر آیا تو اپنی بیوی کے لیے کچھ کپڑے اور تحائف وغیرہ اپنے ساتھ لے گیا۔ وہ بس اپنی غلطی کا ازالہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ اپنی نظروں میں گر چکا تھا، اس لیے اپنی بیوی کی نظروں میں اٹھنا چاہتا تھا۔ آج جب اس کی بیوی نے دیکھا کہ اس کا شوہر اس کے لیے کپڑے اور تحائف لے کر آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی، مگر ساتھ ہی امجد کی آنکھوں میں اسے شرمندگی صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے امجد سے پوچھا کہ آج آپ کچھ الگ لگ رہے ہیں، بتائیں کیا بات ہے۔ امجد نے اپنا منہ دوسری طرف کر لیا اور بولا، نہیں کچھ نہیں، میں تھک گیا ہوں۔ یہ کپڑے اور تحفے تمہیں پسند آئے؟ امجد کی بیوی اس کے سامنے آ گئی اور کہنے لگی، ہاں بہت پسند آئے، مگر آپ کیوں پریشان ہیں؟ ضرور کوئی بات ہے۔ امجد اب خاموش ہو گیا۔ وہ کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا مگر اس کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ آخر امجد سے رہا نہ گیا تو بولا، اگر مجھ سے کوئی بڑی غلطی ہو جائے، کوئی بڑا گناہ ہو جائے تو کیا تم مجھے معاف کر دو گی؟ امجد کی بیوی نے کہا، غلطی آپ نے جو چاہے کی ہو میں آپ کو معاف کر دوں گی، مگر گناہ کے لیے آپ اللہ سے معافی مانگے، وہی آپ کے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ کر دیں گے۔ اپنی بیوی کی یہ بات سن کر امجد کی جان میں جان آ گئی۔ اس نے سوچا کہ اپنی بیوی کو سب کچھ بتا دے، مگر کبھی اس کے ذہن سے یہ بات نہیں نکل پائی۔ اس سوچ کے دوران امجد کی بیوی بولی، آپ پریشان نہ ہوں، آپ نے جو غلطی کی ہے بتا دیں تاکہ دل کا بوجھ ہلکا ہو جائے، اور اگر بتانے کی ہمت نہیں ہو رہی تو نہ بتائیں، میں نے آپ کو ویسے بھی معاف کر دیا تو غلطی جان کر کیا کروں گی، بس آپ پرسکون ہو جائیں اور اللہ سے معافی مانگ کر یقین رکھیں کہ وہ بھی سچے دل سے مانگی ہوئی معافی کبھی رد نہیں کرتا۔ امجد کے دل سے سارا بوجھ آہستہ آہستہ اترتا جا رہا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس نے کیا کیا اور اس کی بیوی کس طرح اس کی دلجوئی کر رہی ہے۔ آخر امجد نے اپنی بیوی سے معافی مانگی اور وضو کر کے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر معافی مانگی اور خود سے عہد کیا کبھی وہ کسی شک کی بنا پر ایسی غلطی نہیں کرے گا اور اپنی بیوی کو ہمیشہ خوشی اور راحت دے گا جیسے اس نے مجھے راحت اور سکون دیا۔ امجد نے اپنا عہد پورا کیا اور زندگی بھر کبھی ایسی غلطی نہ دہرائی اور ہمیشہ بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں
اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔